بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مئی 2026 پیج نمبر 8۔ صبر بہترین عمل۔ اگر تم بدلہ لو تو بس اس قدر جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ رات دیر تک جاگنے کے کمالات۔ میں دن بھر کے کام کاج سے بری طرح تھک جاتا ہوں۔ کوئی ایسا علاج کریں کہ مجھے اس تھکن سے نجات مل جائے۔ یہ وہ جملہ ہے جو خاندانی صحت سے متعلق ڈاکٹروں کو دن بدن کئی بار سننے کو ملتا ہے۔ تھکن حقیقت میں جسمانی بیماری کی ابتدائی علامت اور اس ذہنی تناؤ کی طرف اشارہ ہے جسے آپ نے اس وقت تک تسلیم نہیں کیا ہوتا جب یہ صورتحال نما ہونے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ خود پر بھروسہ کر کے اس بات کا پتہ چلانا ہوتا ہے کہ جسمانی توانائی کے غیر متوازن ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ کام بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے گھر کے بجٹ کا تخمینہ بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ تھکن کی وجوہات کے اسباب کون کون سے ہیں۔ بہت سے کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جسمانی وجوہات کی بجائے نفسیاتی و جذباتی دباؤ بھی جسم کی توانائی میں کمی اور تھکن کے اسباب ہوتے ہیں۔ ہم اپنی جسمانی توانائی میں کس طرح اضافہ کر کے دماغی اور عام جسمانی تھکان سے بچ سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلا قدم، بھرپور ناشتہ۔ دن کے کام کاج کا آغاز ناشتے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو صبح بھرپور ناشتہ کرتے ہیں ان کی جسمانی توانائی کا تناسب شام تک بھرپور قوت کے ساتھ موجود رہتا ہے، لیکن جو لوگ ناشتے کے بجائے 1-2 کپ چائے یا کافی لے کر دن بھر کے معمول کا آغاز کرتے ہیں ان پر جسمانی تھکاوٹ اور سر درد جیسی کیفیات سارا دن چھائی رہتی ہیں۔ لہٰذا دن کا آغاز پروٹین سے بھرپور اور پرغذائیت ناشتے سے کرنا چاہیے۔ دن بھر میں تھوڑا سا وقت خود کو دیں۔ ہر شخص روزانہ کے اپنے لگے بندھے معمول سے ہٹ کر کچھ وقت صرف اپنے دل و دماغ اور جسم کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ یہ اچھا عمل ہے، اس سے جسم کو کافی توانائی ملتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر آپ کو وقت ملتا ہو تو ہفتے میں یا ایک بار یا کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ کہیں باہر وقت گزاریں۔ اس سے آپ کی توجہ بٹے گی۔ روزانہ بھی یہ کوشش کی جائے کہ معمول سے ہٹ کر اپنی توجہ بٹائی جائے۔ اس مقصد کے لیے بہتر ہے کہ کوئی تفریحی کھیل کھیلیں۔ یہ روزانہ اپنے دھیان کو بٹانے کا بہترین طریقہ ہے۔ توانائی کا ذخیرہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ اپنی جسمانی توانائی کے ذخیرے کو محفوظ رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کے معمول کا شیڈول بنا لیں اور اس کے تحت اپنی ترجیحات کا تعین کریں۔ اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور ذاتی الجھنیں بھی نہ ہوں گی۔ جسمانی توانائی کا ذخیرہ فضول ضائع ہونے سے بچے گا اور آپ تھکن کا بھی شکار نہیں ہوں گے۔ 15 منٹ کے عمل سے ذہنی سکون۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ذہنی و جذباتی تناؤ میں آرام حاصل کرنے سے متعلق کوئی بھی دوا لینے کے 15 منٹ کے اندر سکون ملنے لگتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ منتشر ذہن کو آرام پہنچانے کے لیے یوگا ایک بہترین طریقہ ہے اور 15 منٹ کا یوگا ورزش سے بھی وہی نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں جو کہ دوا سے ملتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ دن بھر کے کام کاج کے بعد گھر واپس لوٹیں تو کچھ دیر تک آنکھیں بند کر کے دماغ کو خالی رہنے دیں۔ اس عمل سے بڑی حد تک ذہنی سکون ملے گا اور آپ دماغ کو تر و تازہ محسوس کریں گے۔ رات دیر تک جاگنے کا معمول۔ اگر آپ رات بھر نیند نہ لے سکیں تو پھر دن بھر کے معمول میں توانا اور چاق و چوبند رہنا آپ کے لیے محال ہے۔ وہ لوگ جو بے خوابی یا رات کو دیر تک جاگتے ہیں جسمانی توانائی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو رات جلد سونے اور صبح جلد بیدار ہونے کی عادت اپنائیں۔ رات کو جلد سونے کے لیے خواب آور گولیوں کا استعمال کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ادویات آپ کو رفتہ رفتہ مزید بے خوابی کا عادی بنا دیں گی۔
قسمت کا ستارہ چمکائیں آج اور ابھی۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دیکھتے ہی قسمت جاگ اٹھے؟ آپ بھی پانا چاہتے ہیں تو جون 2026 کے شمارے کا انتظار کیجیے۔ اس کے مکمل فوائد پانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے روزانہ یا ہفتے میں کم از کم ایک بار نعمتوں کا تصور کرتے ہوئے لفظ شین صرف 3 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اس عمل کو جتنا پھیلائیں گے اتنا زیادہ نفع ملے گا۔ 3 دن کا عمل۔ مسلسل انکار کرنے والے خود رشتہ لے کر حاضر۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ ہماری 2013 سے عبقری سے نسبت ہے اور ہم آپ کے بتائے تمام وظائف باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ یہاں ایک وظیفے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو میری امی نے کیا اور ہماری دلی مراد پوری ہوئی۔ بار بار منگنی ٹوٹ جاتی۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ایک ایسا معمہ بن گئی تھی جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کئی مرتبہ بات پکی ہوئی، یہاں تک کہ شادی کے دن بھی مقرر ہو گئے، مگر ہر بار رشتہ کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا۔ ایک کے بعد ایک ٹوٹتی منگنی نے جہاں خاندان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کیا، وہاں یہ سوال بھی چھوڑ دیا کہ آخر سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہم نے آپ کی آن لائن روحانی محفل میں 3 دن کا عمل سنا اور آپ کی ہدایت کے مطابق میری امی نے 2 نفل پڑھ کر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر 2 نفل اور 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح 12000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 24 نفل 12 سلام کے ساتھ پڑھے۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد دوبارہ رشتہ قائم۔ ایک جگہ ہمیں لڑکی بہت پسند آئی اور ہم سب چاہتے تھے کہ اسی جگہ بھائی کی شادی ہو، حالانکہ وہاں بھائی کی ایک بار منگنی ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ شادی کی نیت سے میری امی نے یہ عمل 3 دن کیا۔ نماز عشاء کے بعد شروع کرتی اور رات دیر تک عمل پورا کرتی۔ اسی طرح 3 راتیں جاگنے کے بعد اس عمل کو پورا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ کیا جس کو سوچ کر انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی۔ پھر جن لوگوں نے ہمیں رشتے سے منع کیا تھا انہوں نے خود ہماری برادری کے لوگوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ دوسری بار ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اور پھر رشتہ دوسری بار ہوا۔ ہم سب گھر والے کہتے ہیں یہ سب اسی عمل کی برکت سے ہوا ہے۔ ویسے تو آپ کا بتایا جو بھی وظیفہ کریں نہایت مجرب ہے، لیکن یہ عمل تو ہمارے لیے ناقابل بیان خوشی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب میرے بھائی کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور جب ہم ان دونوں کی جوڑی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سے آپ اور آپ کی نسلوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور ان دونوں کی جوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کی برکت سے قائم ہوئی ہے۔ بغیر دوا دانت کی تکلیف سے شفا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرے دانتوں میں اکثر درد رہتا تھا، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کے باوجود آرام نہیں آ رہا تھا۔ عبقری رسالے میں ایک ٹوٹکا پڑھا، آزمایا، لاجواب پایا۔ میں نے رات کو 1 عدد فارمی انڈا توڑ کر پیا۔ صبح سو کر اٹھا تو میرے دانت کا درد غائب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے مسلسل 3 دن یہ عمل دہرایا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب تک دانتوں کا درد دوبارہ نہیں ہوا۔ یہ دانت درد کے علاوہ بدن کے تمام دردوں، زخموں اور صحت کے لیے بھی اکسیر ہے۔ عورت کی دنیا اور کائنات اس کا شوہر ہے۔ اگر اسی نے منہ پھیر لیا ہو تو تسبیح خانے میں ہونے والا یہ عمل شوہر کے دل میں آپ کی محبت جگا دے گا اور زندگی کو الفتوں میں ڈھال دے گا۔ لنگر کا کشادہ انتظام۔ اگر آپ اسٹیٹ لائف کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تو یا کوئی پلان لینا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔